السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ایک سیریز شروع کرنے لگے ہیں ایتھیزم پہ، الحاد پہ. اس کے 3-4 ایپیسوڈ ہوں گے. انشاءاللہ آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ مزہ آئے گا. اور ہر وہ ملحد جو سوال اٹھاتا ہے تو وہ سارے سوالوں کی ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے. ہم کیونکہ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ جو وبا ہے، یہ الحاد کی وبا، یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ہمارے دوست ہیں جنہوں نے خدا کے ہونے کا انکار کر دیا ہے. تو یہ بہت سارے دوستوں کے کہنے پہ ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر الحاد کی ایک پوری جنگ ہے. تو طلال علوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے ایک سوال و جواب کی نشست شروع کر رہے ہیں جس میں الحاد کے اوپر بہت سارے کویشچن ہوں گے. آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر بھی کرنا ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں. السلام علیکم طلال بھائی. وعلیکم السلام. ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا کامل مطلب پرفیکٹ ہے تو وہ چاہے بغیر انسان کو کیوں پیدا کرے گا؟ مطلب کہا جاتا ہے ایک کامل ہستی کے لیے جو چاہنا ہے یہ بھی ناقص عمل ہے. تو خدا نے انسان کو اپنی کون سی کمی پوری کرنے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بہت شکریہ آصف بھائی. دیکھیں، اس سوال سے پہلے ایک بنیادی سوال ہے. یہ تو خدا کی صفات سے متعلق ایک رائے ہے، اس پر ہم تبصرہ بھی کریں گے کہ اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں، وہ کیسا ہے، وہ کہاں سے آیا. یہ بحث ہی نہیں ہے. الحاد کا بنیادی سوال یا بنیادی جو الجھن ہے جس پر ہم بھی گفتگو کرنے جا رہے ہیں یا ہم ماضی میں بھی کرتے آئے ہیں کہ کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. عباد کا مسئلہ، وہ کیا سوچتا رہا، اس نے کیا پیدا کیا، وہ سویا ہوا تھا، وہ لیٹا ہوا تھا، وہ جاگ رہا تھا، وہ چل رہا تھا، یہ تو بعد کا مسئلہ ہے. ابھی یہ متعین کرنا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے. اب اس کے ذیل میں ملحدین اس طرح کے فضول قسم کے سوالات لے کر آتے ہیں. ایک بندہ گھوڑے اور خچر سے آگے ہی نہیں نکل رہا تو وہ ٹرین اور ہوائی جہاز پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے مطلب کی وہ چیز ہی نہیں ہے. اعتراض آپ کا تب بنتا ہے جب آپ اس کے وجود کو مانیں. آگے آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا یار خدا تو ہے لیکن بڑا ظالم خدا ہے، نماز نہ پڑھو تو ڈنڈے مارتا ہے، نماز پڑھو تو خوش ہو جاتا ہے. تو اب آپ اس دائرے میں آ گئے ہیں. تو اصل چیز اس پر بات ہونی چاہیے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے. اس سے متعلق اگر ملحدین کے کچھ سوالات ہیں تو اس کو ہم ایڈریس کریں گے اور ہم عقلاً سائنٹیفکلی اس کو پروف کرنے کی کوشش کریں گے کہ خدا کا وجود انسانی فطرت میں ودیت ہے، اس کا شعور ودیت کیا گیا ہے. خدا کے وجود کو ماننا، تسلیم کرنا، یہ تو اس کائنات کی حقیقت پر مبنی چیز ہے. اس کے لیے نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت، نہ کسی وحی اور الہام کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح سے بنایا ہے اور خود انسان کو جس طرح سے بنایا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز خود بخود اس کو اس چیز کا عارف بناتی ہے کہ خدا ہے. وہ آگے جب مزید آپ پوچھیں گے تو ہم خدا کے وجود پر پہلے بات کریں گے. آگے پھر ہم انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے انسان کیوں بنایا یا باقی جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں اس پر ہم مزید گفتگو کریں. طلب بھائی، اس سے جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان کو آزمانا ہی تھا، جس طرح ہم بھی امتحان میں ہیں، ہر وہ بندہ بھی امتحان میں ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ نے انسان کو آزمانا تھا تو انسان کو کمزور کیوں بنایا، بھولنے والا کیوں بنایا، جذباتی کیوں بنایا؟ تو یہ کیا ایسا معاملہ انفیئر امتحان نہیں ہو جاتا کہ پہلے اس کو کمزور بناؤ، سست بناؤ، پھر اس کے اوپر قانون بنا دو اور پھر قرآن کے اندر وہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نشانیاں اتر آئیں کہ اگر یہ چیز فالو نہیں کرے گا تو ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے؟ دیکھیں، سوال آپ کا بتا رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو نوجوانان اسلام جو بظاہر خدا کے وجود کو تو مانتے ہیں لیکن چند ایک علمی الجھنوں کا شکار ہیں یا تشکیک کا شکار ہے. سوال بظاہر ان کا ہے تو چلے ہم جواب اس کا دیتے ہیں. بنیادی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جن آیات کا آپ نے ذکر کیا یہ دنیا سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باعتبار دنیا انسان کو ناشکرا اس کی صفات کا ذکر کیا نا کہ انسان جاہل ہے، ناشکرا ہے، کمزور ہے اور بھی اس کی بعض برائیوں کا ذکر کیا. یہ دنیا کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت کے امتحان کے لیے تمام انسانوں کو ایک ہی طرح کی صلاحیت دے کر بھیجا ہے. یعنی کہ خدا کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ صلاحیت ہے اور میرے پاس کم صلاحیت ہے. اس پر آپ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ اس کے غیر منصفانہ انداز تخلیق ہے کہ میرے اندر اگر نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو مجھ سے امتحان کس بات کا لیا جا رہا ہے. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یار آصف بھائی تو سارا دن مسجد میں رہتے ہیں، ان کے پیچھے تو اللہ کی زیادہ مدد ہے. ارے بھائی نہیں،
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کے اس کانسیپٹ کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، نیکی اور بدی کے شعور کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس میں جو ڈفرینشیٹ کیا کہ یہ نیکی ہے یہ بدی ہے، سب دنیا کے انسان جانتے ہیں. اس سے بچنے کی، برائی سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی ہمت، یہ بھی ہر انسان کے دل و دماغ پر پوری طرح ہے. اس میں ہم فرق نہیں کر سکتے. ہاں آگے انسان ہے کہ وہ اس انرجی کو کتنا استعمال کرتا ہے، کتنا ضائع کرتا ہے. اچھی صحبتوں میں جائے گا تو مزید بہتر ہوگی، بری صحبتوں میں جائے گا تو وہ اگلا ایک مرحلہ ہے. تو باعتبار آخرت خدا نے تمام انسانوں کو برابر بنایا ہے. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈاکٹر بن گیا، میں تو ترخان رہ گیا، وہ ڈاکٹر بن گیا. بھائی یہ دنیا کے لحاظ سے ہے، دنیا کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں بھی تفاوت وہ رکھا ہے، فرق رکھا ہے، اور خوبصورتی کے لحاظ سے فرق ہے، جسامت کے لحاظ سے، قد و قامت کے لحاظ سے فرق رکھا ہے. بہت سے لوگوں کی سماعت بہت تیز ہوتی ہے، نظر بہت تیز ہوتی ہے، چھٹی حس جس کو آپ کہتے ہیں سکس سینس، وہ بہت تیز ہوتی ہے. ذائقہ دیکھ لیں بہت سے ہماری عورتوں میں، وہ خوشبو سے بتا دیتی ہے کھانا کیسا پکا ہوا. تو اس کا جنت سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک بندہ انجینئر بن گیا، ایک بندہ انجینئر نہیں بنا. دنیا ہے، کارخانہ چلانا ہے، سارے انجینئر بن جائیں تو آپ کی جوتی کون سیے گا، آپ کے کپڑے کون سیے گا؟ اس کا تعلق ہے ہی نہیں آخرت کے اس امتحان سے. بات کریں آخرت کے امتحان پر بھی، انجینئر نے بھی 4 رکھتا ہی پڑھنی ہے اور موچی نے بھی 4 رکھتے ہی پڑھنی ہے. وہ جو جذبہ ہے نا نیکی کرنے کا، یہاں پر امتحان ہے کہ بھائی وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہے اور آپ باہر دھوپ میں بیٹھے ہیں. آپ کو آپ کے ماحول کے لحاظ سے جو آزمایا جا رہا ہے، اس پر اجر و ثواب زیادہ یا کم ہو سکتا ہے، لیکن دونوں نے اٹھ کر جو نماز پڑھنی ہے، اس میں کیا چیز ہے جو اس میں اور آپ میں فرق پیدا کر رہی ہے. تو آخرت کے اس امتحان سے متعلق، آپ اندھے ہیں، آپ بہرے ہیں، آپ گونگے ہیں، آپ لنگڑے ہیں، آپ جس فیلڈ میں بھی ہیں، آپ کی سماعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کمزور ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے پیپر ایک ہی ہے، اسی کو سب نے حل کرنا ہے. بعض اوقات گیون سرکمسٹانسز میں کچھ نرمی بھی آ جاتی ہے، کچھ سختی بھی آ جاتی ہے. انسان مرگ بستر پہ ہے تو اس کے لیے بھی وہی قانون لاگو ہوگا. دیکھیں اس پیپر کو اٹیمپٹ کرنے میں نرمی ہے، پیپر تو وہی ہے، پیپر وہی ہے، اٹیمپٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے بعض حکام اس سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اس میں نرمی بھی آ جاتی ہے. اس میں کچھ احکام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نوعیت بدل جاتی ہے کہ آپ نے نماز لیٹ کے پڑھنی ہے، اشارے سے پڑھنی ہے، پانی میں مسئلہ تو تیمم کرنا ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار وہ 99% مارکس لے کے آیا ایم ڈی کیٹ کر کے اور وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بن گیا، مجھ سے تو تیاری نہیں ہو رہی. بھائی نہیں ہو رہی تو کوئی اور کام کر لو. اس کا جنت میں جانے سے کیا تعلق ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھ کر یہ توقع کریں کہ جی اس کو اللہ نے نمازی بنا دیا، اس کو اللہ نے روزے دار بنا دیا. بھائی اس کی پوری زندگی دیکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو ایسے ماحول سے اگر بچایا ہو کہ میں برائی کی طرف نہ جاؤں، اور آپ بار بار برائی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے ماحول پہ غور کر لیں. پھر دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اگر کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، کسی اچھی تعلیم میں جانا چاہ رہے ہیں، ہائر ایجوکیشن میں جانا چاہ رہے ہیں، وہ ماحول بدل دیتے ہیں، بڑی بڑی اکیڈمیز جوائن کرتے ہیں کہ ہم اچھے نمبر حاصل کر لیں. تو ماحول کا بھی بڑا اس میں اثر ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے لحاظ سے جو بنایا ہے اس میں یہ ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ ہم نے انسان کو ایسے بنایا، ہم نے انسان کو ایسے بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. اگر آپ اس لحاظ سے بات کریں تو میں باعتبار مخلوق بات کر رہا ہوں. باعتبار مخلوق جس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے ہم بالکل پرفیکٹ. باعتبار مخلوق اللہ کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو وہ تو پھر مزید ہم اس پر کھولیں گے کہ خدا پرفیکٹ ہے، باقی سارے امپرفیکٹ ہیں. اس سے اگلا جو اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ایک اسکرپٹ پورا ایک سٹوری کا تیار ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو یہ پھر امتحان کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر کے بیٹھ گیا ہے کہ اب میں نے اس کو جنت میں ڈالنا ہے، اس کو جہنم میں ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ کو سارا پتہ ہے. یہ بھی ان کی طرف سے اعتراض آتا ہے. تو پھر یہ کس طرح کا امتحان ہے جب ایک چیز کا پتہ ہو؟ جی اصل میں اس کو بھی بہت غلط سمجھا گیا ہے. ایک ہے اس کی وسعت علمی کہ اللہ تعالیٰ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے، ہونے کو ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے، یہ اس کا علم ہے. لیکن اس نے اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں کیا. وہ آج یہ بھی جانتا ہے کہ ابھی ہم ظہر پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، اس کے علم میں ہے. لیکن اس نے جو لکھوایا ہے نا، وہ کیسے لکھوایا ہے؟ اس کی مثال علماء دیتے ہیں کہ آپ ایک مووی دیکھتے ہیں اور اس مووی کو دیکھنے کے بعد آپ اپنے دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں. اب آپ نے جو کہ وہ پہلے دیکھی ہوئی ہے اور آپ دوستوں سے کہتے ہیں ابھی یہ پہاڑی سے چھلانگ لگا دے گا. اب دوست آپ کے حیران پریشان بھی اس کو کیسے پتہ چل گیا. اب اگر وہ دوست یہ کہیں کہ چونکہ آصف بھائی نے وہ مووی دیکھی ہے اس لیے چھلانگ لگا رہا ہے، ارے بھائی نہیں،
وہ چھلانگ اس نے پہلے لگائی ہے، ریکارڈنگ میں لگائی ہے، آپ نے چونکہ دیکھ لی ہے اس لیے آپ اس کی آگے خبر دے رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ چونکہ آپ کہہ رہے ہیں تو وہ چھلانگ لگا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کی اس فلم کو پہلے سے دیکھا ہوا ہے، فلمایا اب جا رہا ہے، وہ حقیقت اب بن رہا ہے. پہلے خدا نے دیکھا ہوا ہے اپنے وسعت علمی سے کہ وہ ہونے کو ہونے سے پہلے جانتے. اس کو اگر آپ سائنسی لحاظ سے بھی دیکھیں، سپیڈ آف لائٹ سے سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ایسے سیارے جو روشنی کی رفتار سے اگر آپ سفر کریں تو آپ کو کئی ہزار سال لگ جائیں اس سٹار کے پاس جانے میں. اچھا، اس سٹار کے پاس اگر آپ جائیں گے نا اور وہاں کھڑے ہو کر دنیا کو دیکھیں گے تو آپ کو آدم علیہ السلام نظر آئیں گے، کیونکہ روشنی کی رفتار کے لحاظ سے چیزیں آپ کو ریفلیکٹ ہو کے نظر آتی ہیں. یہ تو دنیا میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ، میں نے مثال دیا خدا سے مبرہ ہے، ماورا ہے، کہ خدا ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے. اس نے سب کچھ اپنے علم کی بنیاد پہ دیکھا ہوا ہے، لیکن وہ فیصلہ علم کی بنیاد پر نہیں کرے گا، اتمام حجت کے لیے کہ خود انسان خود اپنا محاسبہ کرے. امتحان اس کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں جا کر اس پوری فلم کو دیکھیں کہ ہم نے خود کیا کیا ہے، ہم خود کیا کہتے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم تمہیں آزمائیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کیا ضرورت ہے آزمانے کی، وہ تو سوال ہے بھائی تمہارے لیے آزمایا جا رہا ہے. ایک سمجھدار ٹیچر بھی یہ جانتا ہے تجربے کی بنیاد پر، مثال دے رہا ہوں، خدا تو اس سے مبرہ ہے، تجربے کی بنیاد پر، طالب علم کی حالات و واقعات کی بنیاد پر وہ جانتا ہے کہ کس نے فرسٹ آنا ہے کس نے سیکنڈ آنا. تو امتحان لیے بغیر اگر وہ کسی کو فرسٹ کر دے باقی چیک ہونا ہے. بالکل ایسے آپ پریکشا تو لیں، آپ ٹیسٹ لیں، آپ باقی معاملات تو کریں. تو یہ جو ہم نے قرآن نے کہا نا کہ نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، یہ مقابلہ ہے کہ کون خدا کی طرف جذبے سے آتا ہے اور کون خدا کی طرف سستی سے آتا ہے. اس میں سے اللہ تعالیٰ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا. تو وہ اپنے لحاظ سے سب جانتا ہے. امتحان میرے لحاظ سے ہے کہ کیا میں جان گیا ہوں کہ میں نے زندگی صحیح طرح گزاری ہے یا نہیں گزاری. تو خدا نے جو قانون اتارا ہے اس پر مجھے پرکھا جا رہا ہے میرے لحاظ سے کہ کل کو اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کر دے تو 1000 بندے نے کھڑے ہو جانے. آپ نے موقع ہی نہیں دیا، آپ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں. اصل یہ چیز ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہا، یہ اس کا علم ہے کہ پتہ بھی نہیں ہلتا. اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. اس کے علاوہ یہ سب اس کا علم ہے کہ کون، وہ ماں کے پیٹ میں پتہ چل جاتا ہے ام شقی او سعید، کہ وہ بدبخت ہے یا وہ نیک. یہ بھائی اس کے علم کا اظہار ہو رہا ہے. انسان نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے. اور میں یہاں پر ایک بڑی عجیب بات کروں کہ دنیا کو چھوڑ دیں، آخرت کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا. ہم نے جو کرنا ہے خود کرنا ہے. بعض اوقات خدا کی مدد و نصرت آتی ہے لیکن وہ بھی ہمارے کرنے کے بعد آتی ہے. بستر مرگ پر کبھی کسی کو آسمان سے کوئی نورانی پروانہ نہیں ملا کہ وہ ایک دم سے نماز پڑھنے لگ جائے. بالکل ایسے جو کرنا ہے تو خود کرنا ہے، خود جو کرنا ہے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے، آخرت سے متعلق بھی اور دنیا سے متعلق بھی. بعض اوقات آپ کی اچھائیوں کی وجہ سے خدا کی مدد آتی ہے لیکن وہ بھی آپ کے اسٹرگل کرنے کی وجہ سے آتی ہے. بالکل ہاتھ پر ہاتھ دھر کر آپ بیٹھے رہیں گے. اب آگے سوال کریں گے تو ہم اس پر بات کریں گے. اہل مغرب کی کچھ باتیں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ زندگی میں کیسے آگے بڑھے ہیں. خدا اپنے علم کے لحاظ سے معاملہ نہیں کر رہا، ہمارے کرنے کی بنیاد پر معاملہ کرے گا. تو یہ امتحان مجھ سے متعلق ہے، اس سے متعلق نہیں ہے. اس سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ ٹائم لیس یعنی زمان و مکان سے ماورا ہے تو وہ کائنات میں وقت کیوں تخلیق کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے؟ کیا وقت بنانا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ خدا بھی اس وقت کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی آپ اس کو سمجھیں کہ جو بنا ہے نا وہ مخلوق ہے. وقت بھی ایک مخلوق ہے، بنا ہے نا، چونکہ وقت بنتا ہے سورج اور چاند کی گردش سے. بالکل، چاند بھی مخلوق ہے، سورج بھی مخلوق ہے. بالکل. اور خدا اس سے باہر ہے. ظاہر سی بات ہے بنانے والا تو اس سے باہر ہوگا نا. تو اس کے لیے وقت کیا چیز ہے؟ وقت بنایا گیا ہے خود مخلوق کے لیے. سورج کی گردش بھی ایک وقت کے ساتھ متعین ہے، چاند کی گردش بھی ایک وقت کے ساتھ. یعنی کہ ایک ہے نا وقت، آپ سورج چاند ستاروں کی گردش سے اس کو متعین کر رہے ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ اس پوائنٹ پر آئیں، اس پوائنٹ کو اگر آپ بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا تو اس سے باہر ہے، اس کا وقت سے کیا تعلق ہے؟ وقت ہے انسان کے لیے، چونکہ دنیا تخلیق کرنے، قرآن نے کہا نا کہ یہ سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے. جعل لکم الارض، تمہارے لیے سب کچھ ہم نے بنایا. زمین ہے، آسمان ہے، جو بھی رزق کی چیزیں ہیں سب تمہارے لیے بنائی ہیں. تو اصل میں جو وقت ہے وہ انسان کے لیے ہے یا باقی جو مخلوقات، جانور، ہر چیز. تو مخلوقات کے لیے مخلوقات ہیں، خدا کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. خدا تو باہر ہے ابھی اس سے. پہلے ہم خالق اس لیے میں نے شروع میں کہا نا، کوئی یہ تو مسلمان ملحدین ہے. اصل چیز یہ ہے کہ پہلے ہم خالق کو ڈیفائن کریں گے. یہ تو بچگانہ سوالات ہیں
کہ خالق مان بھی رہے ہیں اور کبھی اس کو ٹائم میں داخل کر رہے ہیں، کبھی ٹائم سے نکال رہے ہیں. تو ٹائم جن چیزوں سے مل کر بنتا ہے وہ خود مخلوق ہے. اس طرح کا ایک اور بھی اسی کے اندر وہ سوال کرتے ہیں کہ خدا ایک ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ خود نہ اٹھا. تو اس کا وہی بنیادی جواب ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے بتایا کہ خدا کمزور ہے؟ یہ کہاں سے سوال آیا؟ یعنی کہ جس کو آپ خدا کہہ رہے ہیں وہ کمزور ہے فرض کر لیں، تو وہ خدا کیوں ہے؟ یعنی کہ خدا بنایا کس لیے جاتا ہے؟ خدا کے سامنے جایا کیوں جاتا ہے؟ ایک ملحد کا بڑا خوبصورت، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ خدا کے وجود کو نہیں مانتے، آپ کوئی ایسا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ آپ کسی جگہ پر پھنس گئے ہوں، سمندر میں ڈوب رہے ہوں، ہوائی جہاز کریش ہونے لگا ہو، ہر طرف سے اسباب آپ کے موافق نہ ہو، تو آپ کے ذہن میں کیا احساس آتا ہے؟ کہتا میں ایسا میرے ساتھ ہو چکا ہے اور موت بالکل میرے قریب تھی تو ایک دم سے اندر سے آواز آئی تھی، ہے کوئی بچانے والا؟ تو سامنے والے نے کہا اسی کو تو خدا کہتا. اب بھائی وہ تو کمزور ہے، تو آپ اس موقع پہ اس کو یاد کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. تو پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ معلومات کہاں سے ہے کہ وہ طاقتور ہے یا کمزور ہے. یہ تو ایٹریبیوٹس ہیں، وہ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. اگر آپ اس کے وجود کو مانتے ہیں تو یہ اس کے اندر پنہاں ہے بات کہ وہ کیا اٹھا سکتا ہے، کیا نہیں اٹھا سکتا، کیا بنا سکتا ہے، کیا نہیں بنا سکتا، اس پر ہم بات کر لیں گے. خلاصہ وہی ہے کہ اگر آپ خدا کے وجود کو مانتے ہیں تو ایک ترتیب کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے اس کو سمجھنا ہے، خود کو اسے نہیں سمجھانا کہ بھائی میرے نال انج کر دے تو میرے نال کر دے. وہ مجبور نہیں، وہ جابر ہے. بالکل ہم مجبور ہیں. تو ہم پہلے اس کے وجود کو سمجھیں اور عقلی طور پر سمجھیں جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے. آپ کائنات پر غور کریں، خود اپنی ذات پر غور کریں، ایون پانی کی لہروں پر ہی غور کر لیں. اتنے سائنٹیفک راز ہیں پانی کی لہروں پر کہ چاند کی گردش سے سمندر کی لہریں کتنے فٹ اوپر اٹھ جاتی ہیں. اس میں کیا سائنس ہے، کیا تخلیق کار فرما ہے. تو خلاصہ کلام ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے وجود پر کام کرنا ہے، نہ کہ اس کو سمجھانا کہ میں کی ہوں. ارے بھائی آپ تو خود بنے ہیں ہم مخلوق ہیں. تو خلاصہ کلام جتنے بھی سوالات اس سے متعلق آ رہے ہیں وہ آہستہ آہستہ جہاں جہاں وہ ریز ہوتے جا رہے ہیں اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں، لیکن بہت سے سوالات اس سے متعلق ہیں کہ وہ بظاہر خدا کے وجود کو مانے ہوئے. ہم پہلے یہاں بات کریں گے کہ ابھی تو آپ سوالات لے رہے ہیں، کاش کوئی سامنے ملحد بیٹھا بھی ہوتا تو اس سے ایک علمی تبادلہ خیال ہوتا کہ بھائی پہلے وجود پہ بات کریں، وہ ہے یا نہیں. اب چھڑ دو ساری انگلیں. اگر خدا ہے تو خدا کو بھی کسی نے تخلیق کیا ہوگا. جی. اور اسی طرح وہ کائنات کے اوپر بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر اسی طرح کائنات کو بھی تخلیق کرنے والا یا کوئی ہے یا کائنات بھی خود بخود تخلیق ہوئی ہے. تو ٹھیک ہے، اس پر بھی ہمارے محمد علی مرزا صاحب نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ آپ کہاں تک جائیں گے. یعنی کہ خدا کو کسی نے بنایا، پھر اس کو کسی نے بنایا، پھر اس کو کسی نے بنایا. کہیں تو آپ کو رکنا پڑے گا. خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے خود آپ. اس کا مطلب یہ کہ جسے کسی نے نہ بنایا ہو اسے خدا کہتے ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں نا خدا کے وجود کی، شرک تو کبھی بھی موضوع ہی نہیں رہا. سوری، الہاد کبھی بھی مذہب نہیں بنا، فکر نہیں بنی. یا خدا کے ماننے والے تھے یا شرک کرنے والے تھے. شرک بھی وجود ہو تو کیا جاتا نا کہ خدا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا. یا توحید کے ماننے والے ہیں یا شرک کرنے والے ہیں. انکار کرنے والے تو کبھی تھے ہی نہیں. پوری دنیا تاریخ اٹھا لے انسان، یہ اب کی پیداوار، یہ اب کی اکا دکا مذہبی پابندیوں سے آزاد ہونے کے لیے وجود کا انکار کر دیا جا رہا ہے. اس کے اندر یہ بھی سوال ایڈ کرتے ہیں، یہ میں نے سوال لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ مذہب کا جو تصور ہے وہ مختلف وقتوں میں مختلف رہا ہے. دیکھیں الہامی مذاہب کی بات کریں تو وہ تو ایک ہی طرح سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو مذاہب ہے اس میں بھی کچھ چیزیں اس میں ملی جلی ہیں کہ اصل چیز ہے کہ آپ نے اپنا تزکیہ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، آپ نے اپنے وجود کو اچھائی کے ساتھ پیش کرنا ہے. اس پر تو تمام مذاہب کا ایک ہی ہے. بعض مذاہب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کے طریقے مختلف ہیں اور پوجا پاٹ کا نظام مختلف ہے کہ خدا کے وجود تو سب مانتے ہیں، لیکن اس خدا سے اپنے تعلق کا اظہار کیسے کرنا ہے اس پر الہامی مذاہب میں تو ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو غیر الہامی مذاہب ہے انہوں نے اپنے اپنے فہم کے مطابق قیاس آرائیاں کر کے جس طرح ان کو سکون ملا، کوئی ندی میں نہا کر سکون حاصل کر لیتے ہیں، کوئی بت کے سامنے کھڑے ہو کر سکون حاصل کر لیتے ہیں، کوئی سانپ کو دودھ پلا رہا ہے، کوئی گائے کو دودھ، جو بھی آپ کام کریں. یہ بیسیکلی نفسیات ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر رہے ہیں. اس کے علاوہ صوفیانہ مذاہب میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے باطنی ریاستیں کر کر کے خدا سے رابطے قائم کیا. وہ اللہ سے رابطے تھے یا شیطان سے تھے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کو بھی کچھ نہ کچھ نظر آنے لگا اور ذہنی اضطراب سے وہ نکل گئے. تو کچھ نہ کچھ فرق رہا ہے مذاہب کے اندر. یہ انسان کا ذہنی ارتقاء ہے جو خدا تک لے کے جاتا ہے. کہہ سکتے ہیں خدا کا وجود تو فطرت میں ہے، آگے خدا کا وجود اگر ایک انسان
فطرت کو ہی بحث بنا کے آگ کے سامنے جھک رہا ہے. انسان کی ذہنی تخلیق ہوگی کہ اس نے اس چیز کو ماننا ہے, یہی وجود میں خدا کا وجود اس کی فطرت میں ہے. خدا کون ہے یہ تو فطرت میں نہیں ہے نا, ہم تو جان ہی نہیں سکتے. پھر تو اس کو ایک تجسس ہونا چاہیے وہ تو اگر آگ بجھ رہی ہے تو یہ خدا ہے, بالکل سانپ مر رہا ہے تو یہ خدا ہے. پھر جلا لیتے ہیں نا. اصل چیز یہ ہے کہ خدا ہے, یہ فطرت میں ہے. انسان کا اندر بولتا ہے کہ مجھے بنانے والا کوئی ہے, وہ لازوال ہے, وہ بے مثال ہے, وہ بے نظیر ہے, یہ اندر بولتا ہے. اب وہ کون ہے, کیا ہے؟ ایک خطیب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شرک کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ خوف ہے. لوگوں نے ڈر کی وجہ سے چیزوں کو خدا بنا, سورج کو گرہن لگ گیا خدا بنا لیا, سانپ کو گرہن, چاند کو گرہن لگ گیا خدا بنا لیا, سانپ ڈس کے چلا گیا خدا بنا لیا, پتھر آنے لگ گئے لوگوں نے خدا بنا لیا, اور بھی کئی چیزیں ہیں جس میں انہوں نے خدا ڈھونڈنا شروع کر دیا. سیلاب آ گیا, دریاؤں کو خدا بنا لیا. تو اصل چیز ہے کہ خدا تو ہے تبھی تو بنا رہے ہیں. اب آگے کا سوال یہ ہے جو میں کئی سیشنز میں کہتا ہوں کہ اس کو ٹیسٹ کر لیں. خدا ہے سب نے مان لیا, آگے خدا سے متعلق مذہبی رہنماؤں نے خبر دی ہے کہ خدا کون ہے, کیسا ہے, اور ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے. اس میں الہامی مذاہب, ابراہیمی مذاہب, سامی مذاہب جو خدا کی طرف سے ہیں, جن کو ہم ادیان حقہ کہتے ہیں, اس میں یہود ہیں, عیسائی ہیں, مسلمان ہیں. بعض ہندوازم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اس کی شکل بگڑ گئی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تحقیق ہے, لیکن فی الحال ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے. ان تین مذاہب کی بات کر لیں تو انہوں نے تو انبیاء سے ہی خدا کے تعارف کو ڈسکس کیا. ان کی کتابیں بھی تورات, زبور, تورات اور انجیل کو لے لیا, قرآن مجید کو لے لیا, چار الہامی کتابیں ایک ہی چیز بیان کر رہی ہیں کہ خدا نے اپنے وجود کو ثابت کیا فطرت سے. خدا نے اپنے وجود پر اس طرح دلائل نہیں دیے. ضمن دلائل آپ کو مل جائیں گے, زیادہ تر دلائل اس کی صفات پر ہے, جو کہ لوگ شرک کر رہے تھے, وجود کو تو مان رہے تھے, تو اس کے وجود کو اس طرح سے ثابت کرنے کا اتنا مسئلہ پیدا نہیں ہوا. تو اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں کہ وہ کیسا ہے, وہ کیا کرتا ہے, تم سے کیا چاہتا ہے, اس نے اپنے نمائندے بھیجے. ان کو انبیاء کہا جاتا ہے. یہ ہے الہامی مذاہب کا مقدمہ. اس کے بعد صوفیانہ مذاہب ہے, اس میں ہندوازم ہے, بدھ مت ہے, سکھ مت ہے. انہوں نے خود بخود اپنے باطن سے رابطہ کر کے, اس میں مہاتما بدھ بڑا مشہور ہے کہ وہ کئی سال تک چوکڑی مار کے آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا, اور اس کو آخر میں نروان حاصل ہو گیا, روشنی مل گئی, شانتی مل گئی. ہندوازم میں بھی یہ ٹرم ہے کہ جب آپ کو شانتی حاصل ہو جائے سمجھے آپ کو بھگوان مل گیا ہے. ان لوگوں نے پھر اپنی مدد آپ کے تحت جو ان کے پاس گیون سرکمسٹانسز میں علم تھا اس خدا تک رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے. اور بعض لوگ اپنے زوم میں کامیاب بھی ہوئے ہیں کہ ہمیں خدا مل گیا ہے, ہمیں بڑا ذہنی سکون ہے, ہم اس طرف سے نکل گئے ہیں. تب یہ دو پیرلل چیزیں چل گئی, صوفیانہ مذاہب اور نبوی مذاہب, انبیاء کا مذہب, مرسلین کے مذاہب اور ان کے افکار. اس پر بحث ہے کہ انبیاء نے جو خدا بتایا ہے وہ حق ہے, اور جو خدا صوفیاء سے مراد, میں دادا صاحب نہیں لے رہا, ایک جو بھی اوور آل ٹرم ہے صوفیانہ مذاہب, جو کہ دادا صاحب تو مسلمان ہیں, وہ تو آقا علیہ السلام کا ہی بتائے ہوئے خدا کی بات کریں گے, ایک الگ بحث ہے. صوفیانہ مذاہب نے جو خدا متعارف کروایا اور جو انبیاء نے خدا متعارف کروایا, اس پر بحث ہوگی کہ صحیح تعارف کس نے کروایا. اس پر پھر ہم آگے, اگر آپ نے نبوت سے متعلق کوئی سوالات کیے تو اس پر ہم خلاصہ کلام یہ کہ خدا ہے, اس کو سب نے مانا. کون ہے, کسی نے دیوار پر اپنی تسلی ظاہر کر لی, چونکہ جو نظر رہا ہے نا بے چینی رہتی ہے. کسی نے سورج سے باتیں شروع کر دی, ستاروں سے باتیں شروع کر دی. یہ اب وہ پیرلل چیز چل رہی ہے کہ انبیاء نے بھی ایک خدا بتایا. اب یہ نہیں بتا رہے کہ وہ ہے, یہ بتا رہے کہ وہ کیسا ہے, بت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. صوفیاء نے بھی ایک چیز بتائی. تو اب اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کس کا بتایا ہوا خدا حق ہے. وہ جب آپ بات کریں گے تو محمد بن عبداللہ کی اس سچی خبر پر ہم انشاءاللہ عقلی گفتگو کریں گے کہ رسول اللہ نے جس خدا کی خبر دی ہے, تو خدا تو بعد میں ڈسکس ہوگا, پہلے مخبر پہ ہم بات کریں گے کہ محمد بن عبداللہ کہ دعویٰ نبوت کس قدر سچائی پر, اور ایک آیت بھی پیش نہیں کریں گے, حدیث بھی پیش نہیں کریں گے, ہم پورا مقدمہ سائنسی طور پر ہم اس پر لائیں گے کہ سائنس جس قاعدے قانون پر چیزوں کو لے کے چلتی ہے اور چیزیں ثابت کرتی ہے, اس چیز پر ہم محمد بن عبداللہ کو پرکھیں گے. اچھا طلع بھائی, ایک جو اور سوال ہے موردین کے حوالے سے, وہ کہتے ہیں کہ مذہب صرف انسانوں کے لیے, جانور یا غیر ملکی جو اقوام ہیں, یا جس طرح اور ریسرچ ہو رہی ہے مارس پہ اگر چلے جاتے ہیں, وہاں پہ کوئی اور مخلوق پاتے ہیں, تو ان کے لیے کیا چیز ہوگی؟ کیا وہ سب جہنم میں جائیں گے, یا قرآن صرف انسانوں کے لیے ہے یا دیگر مخلوقات کے لیے نہیں ہے, یا خدا صرف انسانوں کے لیے دیگر مخلوقات کے لیے نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے اندر یہ بھی آپ اکٹھا یہ چیز آپ ایڈ کر دیں کہ
جو ایک رحمان ہے جس کو مسلمان رحمان سمجھتے ہیں، رحیم سمجھتے ہیں، اور کیا وہ ہستی جو ہے وہ انسان کو جہنم میں جو کمزور ہے، کم عقل ہے، اس کو جہنم میں ڈال کے خوش ہوتی ہے؟ دیکھیں باعتبار خدا تو وہ سب کا خدا ہے، لیکن باعتبار امتحان انسانوں سے ہی اس بات کا تقاضا کیا گیا چونکہ ان کو نیکی اور بدی کا شعور دے کر بھیجا گیا ہے اور آزاد چھوڑا گیا ہے۔ شیر کے سامنے آپ گھاس رکھیں وہ کبھی نہیں کھائے گا، بلی کے سامنے آپ گھاس رکھیں کبھی نہیں کھائے گی، بکری کے سامنے آپ گوشت رکھ دیں کبھی نہیں کھائے گی۔ تو لیکن انسان سب کچھ کھا لیتا ہے، شراب بھی پی لے گا، گوشت بھی کھا لے گا، مٹی بھی کھا لے گا، پتے بھی کھا لے گا، جو اس کو بھوک مٹانی ہے۔ لیکن جانوروں بھوکا مر جائے گا، شیر گھاس نہیں کھائے گا، یہ اس کی فطرت ہے۔ ٹھیک ہے، اب فطرت میں تو ہماری بھی اچھی چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن ہم اس سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ بکری سے بھی پوچھا جائے کہ تو نے سینگ والی بکری تو تھی اور تو نے اس کو کیوں مارا، تو وہ ایک الگ چیز کا امتحان ہے۔ اصل میں قرآن کا پورا موضوع انسان سے متعلق ہے، اور اس کائنات کے اندر بھی انسان کو چونکہ اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور باقی ساری مخلوقات کو اس کو تابع رکھا گیا ہے، باقی مخلوقات کے ساتھ وہ کیا معاملہ کر رہا ہے قرآن نے اس پر کوئی رہنمائی نہیں کی، اور نہ اس پر ہمارے پاس کوئی واضح دلائل ہے، اور نہ یہ مجھ سے متعلق ہے۔ ابھی شیر کا امتحان ہونا تو میں کیا کروں، ہوتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر فرض کر لیں شیر آپ کو کھا گیا تو آپ جنگل میں گئے کیوں ہیں؟ ایک ہے نا وہ شہر میں آ گیا، تو اب وہی سوالات ہیں مرزا صاحب والے کہ بھائی سیلاب آپ کی بے وقوفی سے آیا، آپ نے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ تو بھائی شیر شہر میں آ کیسے گیا؟ بہرحال وہ ایک الگ لمبا مضمون ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جانوروں کی دنیا ہی الگ ہے، ان کے اندر وہ جبلیت امتحان کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے امتحان کے حوالے سے اللہ نے آگاہ کر دیا ہے کہ تمہارا اس طرح، بالکل اللہ نے پورا بتا دیا کہ انسان کیا ہے، انسان کیا کام کر رہا ہے، انسان کو میں نے کیا آزادی دی ہے اور وہ کس طرح سے کام کرے گا اور کیا پیپر اس کو حل کرنا، وہ سارا قرآن نے بتا دیا ہے۔ حدیثوں میں بعض چیزیں بیان ہوئی ہیں لیکن وہ ایک اور چیز، ایک نوعیت کی چیز ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ دوسرے سیاروں میں کیا ہو رہا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا ان فیوچر قرآن اس کو کھولے گا۔ یہ اب قیامت تک کے لیے ایک ہی قرآن ہے۔ ابھی جو 1400 سال پہلے جو باتیں ہوئی تھیں، ابھی اگر ان کا 1400 سال کے بعد پتہ چل رہا ہے آج کے دور کے اندر جس کے بارے میں قرآن ایک ایک چیز کا انفیو دے رہا ہے، سائنس جو ہے اس پہ ریسرچ کر رہی ہے، تو آج سے کوئی 10,000 سال بعد چلے جائیں تو ہو سکتا ہے آج جو قرآن بتا رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ آنے والے 10,000 سال کے بعد لوگوں کو پتہ چلے۔ این ممکن ہے، آیات تو موجود ہیں لیکن ایک چیز ہوتی ہے نا کہ اس کا بیسک میسج، تو قرآن کے اس میں تو انسان سے متعلق ہے، جانوروں سے متعلق نہیں ہے۔ اور چونکہ قرآن کے اول مخاطبین مشرکین مکہ ہیں تو انہیں بھی بحیثیت انسان مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس میں کبھی یہ نہیں کہا کہ فلاں جانور کو دیکھو اس نے فلاں بکری کو مار دیا تو اس سے پوچھا جائے گا تو تم سے کیوں نہ پوچھا جائے۔ قرآن نے اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن اگر آپ اپنے طور پر ایک بات کر سکتے کہ قرآن نے یہ تو کہا ہے کہ وہ ایک عادل بادشاہ ہے، ظلم تیرے رب کے پاس سے نہیں گزرا، تو یہ بات بھی اپنی جگہ قرین قیاس ہو سکتی ہے کہ جب وہ انسانوں کے معاملے میں ظلم نہیں کرے گا تو جانوروں کے معاملے میں بھی، مثال کے طور پر بہت کم دیکھا گیا ہے جانوروں، میں اپنی ایک ذاتی رائے دے رہا ہوں، غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح آزاد نہیں چھوڑا نا، تو آج تک ایسا دیکھنے میں نہیں آیا کہ شیر کا پیٹ بھر جائے وہ پھر بھی شکار کرے، ایسا کبھی نہیں آیا۔ یا اونٹ اپنے پیٹ میں یا میدے میں وہ پانی سٹور کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ خواہ پانی پیتا رہے۔ یعنی کہ جنگلوں کا بھی دستور ہے، جانوروں کا اپنا ایک دستور ہے، چونکہ وہ ایک خاص ٹریک پہ چل رہے ہیں، وہ آزاد نہیں ہے نا، جو ان کو فطرت دی گئی ہے، جو چپ ان کے دماغ میں ڈالے گی اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ اکا دکا کوئی ایسا واقعہ زیر بحث آ جائے کہ فلاں شیر، میرے خیال سے یہ نہ ہونے کے برابر ہے، ٹھیک ہے نا۔ آقا علیہ السلام نے بطور مثال اللہ کے عدل کو سمجھایا ہے اس حدیث کے اندر، شاید کوئی ایسا واقعہ مل جائے تو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایک استثنائی صورت ہوگی، قانون تو عمومی ہوتا ہے کہ جانور تو اپنی اس بات سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ کتے کی فطرت میں جو رکھا ہے اس نے وہی کرنا، چاہے وہ سیکس کرے، چاہے وہ کھانا کھائے، چاہے وہ بچے پیدا کرے، جو بھی کرے، ہر جانور کی اپنی فطرت اور جبلت ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سے ایسے جانور ہیں کہ جو اپنی مادہ کے بغیر کہیں جاتے ہی نہیں ہیں، اور بہت سے ایسے جانور ہیں وہ ہر مادہ کے پاس چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کے اندر رکھا گیا، یعنی کہ وہ آزاد ہے تو جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض سے جانور آپ دیکھیں کہ ہم خود کراس کرواتے ہیں، بالکل قصداً، کون سا جانور کراس کرنے گیا، ٹھیک ہے نا۔ انسان ہے، کبھی جاپنیز کے پاس جا رہا ہے، کبھی برطانیہ کی عورتوں کے پاس جا رہا ہے، تو پاکستانیوں کے بہت سے بچے باہر کے ملکوں میں ہیں، تو ہم اس طرح کے معاملات، چونکہ ہم آزاد ہیں، وہ آخرت میں ہم پہ پابندی لگے گی، تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھ لیں تو امتحان صرف ہمارا ہے، ہمیں خدا مانیٹر کر رہا ہے، باقی ساری مخلوقات اس کے اسی قانون کے تحت چل رہی جو قانون اس نے بنایا ہے، ہمیں آزاد چھوڑا ہوا ہے۔
کہ تمہیں میں بعد میں دیکھ لوں گا، ابھی تمہیں 70-60 سالہ زندگی دے رہا ہوں، اس میں جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد جو ہوگا پھر ہم دیکھ لیں گے۔ باقی مخلوقات جیسے میں نے پہلے بھی کہا وہ بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہیں، ہمارے لیے بنائی گئی ہیں، تو ان کو بھی ایک خاص قانون کے تحت امتحان میں ڈالا جاتا، تو میں نے تو گاہ پھاڑ کے دکھاؤ، ہاں بالکل، پھر گائے پکڑ کے دکھائے نا، وہ اس کو جب پتہ چلے گا کہ تمہیں مار دے گا۔ تو جس بندے کو اللہ آزاد چھوڑ دے، جس تخلیق کو، جس مخلوق کو اللہ آزاد چھوڑ دے، وہ آپ کے ہاتھ ہے، اس کو تو پتہ ہے اس نے مجھے مار دینا، میرا بھی امتحان ہے، میں بچ جاؤں، بالکل ایسے ہی، تو وہ آپ کے تابع ہے۔ قرآن نے کہا نا کہ خلیفتاً فی الارض، آدم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تو اسے ہم خلافت اور مراد لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ زمین تیرے تابع کر دی گئی ہے۔ وہ جانور خود آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تھوڑی بہت ہمت کے ساتھ۔ تو خلاصہ کلام امتحان ہمارا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور جو آپ نے ظلم کی بھی بات کی، دنیا امتحان کے لیے ہے، یہ ظلم نہیں ہے، یہاں عدل ہونا ہی نہیں ہے۔ بالکل، آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ انصاف کا مطالبہ کریں، پیار کا مطالبہ کریں، رحمت کا مطالبہ کریں، وہاں تو ڈنڈا پڑے گا، نقل کریں گے تو عدل ہونا ہے آخرت میں۔ یوم العدل آخرت ہے، یہ یوم الجزا نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ دار الامتحان ہے، یہاں یہ دار الجزا نہیں ہے، یہاں پر آپ نے امتحان دینا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ ظلم رکھا ہے نہ عدل رکھا ہے، امتحان ہے، وہ پیسے والے پر بھی ہے، غریب پر بھی ہے، اچھے پر بھی ہے، برے پر بھی ہے، یہاں ظلم کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ اب وہاں پر آپ بات کریں جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اس میں بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہی وہ عقیدہ ہے جو خدا کے قریب لے جاتا ہے۔ بڑے سے بڑا آپ مظلوم اٹھا لیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری عدالتیں ہر مظلوم کو انصاف دیتی؟ ایسے مظلوم بھی آپ عافیہ صدیقہ کو لے، آپ ایک انسان 10 لوگوں کو مارتا ہے اور اینڈ پہ خود کو ایک بار ہی دیتے ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ تو کہنے کی بات ہے کہ حدیث میں تو ہے نا وہ اتنی بار مارا جائے گا، زندہ کیا جائے گا اتنی بار۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سے مظلوم مایوس ہیں، تو کئی ایسے لوگ جنہوں نے اس کیفیت سے خدا کو پہچانا، بہت سارے لوگوں نے اپنا حق اسی لیے معاف کیا ہوا ہے کہ اینڈ پہ جا کے دیکھیں۔ جی تو یہی تو وہ بنیادی چیز ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ایک ایک آنسو کا حساب لیں گے، ایک ایک درد کا حساب لیں گے۔ امین احسن اصلاحی صاحب کا بہت خوبصورت جملہ ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر جس قدر لوگوں نے مجھے ستایا ہے، تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، اگر آخرت کا یقین نہ ہوتا میں کب کا خودکشی کر چکا ہوتا۔ یہی چیز ہے، اب یہ وہ ایمانی تصور زندگی سے نکال دیا جائے تو یہ باقی ہر چیز مر جائیں۔ ہاں بالکل، دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہے، تو وہ غامدی صاحب کے بیٹے نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ رمضان کے روزے میں کیوں رکھوں، مجھے یہ پابندی کیوں ہے، مجھے پتہ ہے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ جب آپ اس عقیدے سے ہی نکال دیں تو یہ دو چیزیں آپ نے موضوع بڑا خوبصورت لگایا اس طرف کہ وجود باری تعالیٰ اور جواب دہی کا احساس، یہ ساتھ جڑی ہیں۔ اس طرح خدا کا ماننا اس میں کیا اکھاڑ لیں گے آپ، اصل چیز تو یہ ہے کہ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ آپ دیکھیں ہر مذہب میں ہے۔ بالکل، ہندو جلا کر یہ نہیں کہتے کہ اس کے سامنے جانا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہیں پر جل گیا ہے، آگے کچھ نہیں ہوگا۔ جواب دہی کا احساس تو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ایسا کنسیپٹ ہے کہ بندے کو مضبوط بناتا ہے کہ بھائی کوئی نہیں ویکھی جاسی، جاندی کر، معاف کر دے، اللہ مالک کے اگاں ویکھاں گے۔ ہم نے دیہاتوں میں ایسے لوگوں کا ایمان دیکھا مضبوط، اللہ تھوڑا چنگی کرسی، اگاں موکلاں گے، اگاں لے لیں گے۔ یہ وہ عقیدے ہیں، اور وہ نماز نہیں پڑھتے بظاہر، لیکن اندر اتنی مضبوطی ہے جو آخرت کے عقیدے کو لے کر کہ وہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس دن کے بارے میں وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے چاند نکلا ہوا ہے، کہ وہ قرآن کہتا ہے خبردار ہو جاؤ، وہ دن قریب ہے، وہ دن قریب ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آنے والا ہے۔ تو ایک دیہاتی سے آپ پوچھ لیں کہ جو دکھوں کا مارا ہوا ہے، تو اس سے پوچھ لیں کہ اللہ کے سامنے کھڑونا ہے، وہ اس غیر معمولی کیفیت میں آپ کو بتائے گا کہ اسے دن دا انتظار۔ بالکل ایسے ہی، وہ غامدی صاحب سے بھی کسی نے سوال کیا تھا نا کہ اگر انسان مر کے یہ پائے کہ خدا ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے؟ تو غامدی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اگر ہم دونوں مر گئے اور خدا نہ ہوا تو ہم برابر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پتہ ہی نہیں چلنا، اور اگر اٹھ گئے تو ہی شامت آ گئی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ اس طرح ہے۔ ہم پہلے ایپیسوڈ کی نشست کا یہاں پہ اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی 3-4 جو ہمارے ایپیسوڈ آئیں گے، اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنے کمنٹ سیکشن میں بتانا بھی ہے کہ اور کس طرح کے سوال آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں، چاہے آپ مسلمان ہیں، چاہے غیر مسلم ہیں، چاہے آپ کا جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، آپ خدا کے وجود کے اوپر کس طرح کے سوال اٹھاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم الوی بھائی کے ساتھ وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ ہماری جو نشست ہو رہی ہے ایتھیزم کے اوپر، اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے۔ تو یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔